یار صاحب السلام علیکم. یہ جو ابھی میں نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے، کل میں نے آپ کو بھیجا تھا ایک فوٹیج جو ہے نا حمید گل صاحب کی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے نا آرمی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کس کے؟ حمید گل کی میں نے آپ کو کل بھیجا تھا ایک جو نا فوٹیج ان کی اچھا پرانی 2011 کی تھی شاید. انہوں نے کہا تھا کہ بھی فوج کو چاہیے کہ اس دن سے بچیں جب جو ہے نا لوگ ان کے خلاف ہو جائیں. ٹھیک تو ہے. کیا وہ وقت آنے والا ہے یا آ گیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ لوگ ان کو اندازہ ہے. دیکھیں ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ان کو جو واقعہ ہوا ہے، اب آپ دیکھیں کہ میرے اتنے اچھے تعلقات تھے ان سے، یہ جو شہید ہوئے ہیں کور کمانڈر صاحب جو ہیں، کہ میں کوئی 15 دن پہلے میرے ساتھ ان سے ان کی بات ہوئی تھی، اور میں بلوچستان میں انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ آرمی آفیسرز کی فیملیز اور فرینڈز کو پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے اوپر آپ ایک لیکچر دیں. اور ساتھ انہوں نے میرا ایک لیکچر ارینج کیا تھا کولو میں مریوں کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ مری چاہتے ہیں کہ آپ وہاں آ کے تقریر کریں. مری جہاں سب کو، جہاں مشرف کو جہاں سے گولے لگے تھے نا، جہاں سے بلوچستان انسرجنسی سے اس علاقے سے لوگ کہتے تھے. وہ پھر سیلاب آ گیا تو وہ سب کچھ تباہ ہو گیا. میرے پاس آج بھی شیڈول پڑا ہوا ہے، میں جا رہا تھا، ٹکٹ میری بک کرا دی تھی ان لوگوں نے. بہت بڑا سانحہ ہے جو ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ اور غلط ہوا ہے. تو یہ اب تو سانحہ تو ایک روٹین کی چیز ہے، ظاہر بات ہے. وہ حالات اس کے، وہ علاقہ ایسا ہے، یہ وندر کا علاقہ جو ہے، دوریجی کا علاقہ جہاں سے وہ ہب ندی نکلتی ہے، وہاں حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، ویدر کے بھی سب کچھ. لیکن اس پہ جو ریئیکشن ہوا ہے وہ بڑا غلط ہوا ہے عام آدمی کا. اور عام آدمی کا نہیں ہوا، کچھ لابیز کا ہوا ہے، اس کو عام آدمی نے خاموشی اختیار کی. دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ ظاہر شاہ کہتا ہوتا تھا کہ افغانستان کی جو فوج ہے، اس کی مٹی کی دھول جو ہے وہ ہماری عورتیں اپنی مانگ میں بھرتی ہیں، اتنا اس سے محبت کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے 1894 میں انگریز کو نکالا تھا، اور انہوں نے یہاں پر سے ایک تصور دیا تھا کہ ہم یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پھر وہی فوج تھی جب اس نے روس کی قاصدے سے شروع کی، تو اسی فوج کے افغان اٹھ کے لڑے تھے. یہ کوئی دور سے تو نہیں ہے، یہ دوستم کوئی امریکہ سے تو نہیں آئے تھے. یہ جو جتنے لوگ تھے، وہ پہلوان وغیرہ جتنے تھے، یہ جو عصمت اللہ مسلم جرنیل تھا، یہ یہیں کے بندے تھے نا. لوگ لڑے اسی کے، اور لوگوں نے اس کو نکال کے باہر بھگا دیا. تو اس وقت سے پہلے آپ عوام کی رائے کے مطابق چلے، عوام پہ اپنی رائے مت ٹھوسیں. اور سیاسی رائے تو بالکل نہیں ٹھوسیں. جو مرضی ہوتا پھر عمران خان جہنم میں جائے اور جنت میں جائے، نواز شریف جائے، جو مرضی کرتے پھر. آپ کیوں؟ آپ کے کہنے سے آپ نیوٹرل نہیں ہوتے، آپ اپنے عمل سے نیوٹرل ثابت کرو گے تو لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. اور پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس دفعہ آپ کا واسطہ نہ بلوچوں سے پڑا ہے، اس طرح آ کے جو بیچارے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ گولیاں چلا کے آ گئے. اور نہ وزیرستان ہے نہ سوات ہے. یہ ایک بندہ جانتا ہے. سالک نے وہاں اس میں انٹرویو دیا اس کو، اس نے کہا جی ہمارے گھر میں زاسر زرداری بیٹھا ہوا تھا اور ہم نیگوسیشن کر رہے تھے، ہم طے ہو گیا تھا، اور ہماری ساری عورتیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جھنڈا لے کے بیٹھی ہوئی تھی. ہمارے سارے فوجی کہتے ہیں ہمارے سارے افسروں کی بیٹیاں جو ہیں وہ عمران خان کے جلسے میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم کیا کریں؟ کتنی دور کس سے لڑ سکتے ہو بھائی آپ تو لوگ؟ ایک پبلک فضا چل گئی، اس کا احساس کرو. یہی فضا چلی تھی اس پاکستان کے اندر، آپ نے غدار کہہ دیا. آج بھی وہ بنگالی جو ہے ملتے ہیں اور رو پڑتے ہیں آنسوؤں سے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمیں اندازہ نہیں سے یہ ہو جائے گا. اور سوال تھا وہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، یہ ذرا سا مختلف ہے لیکن چلیں. کیا عمران خان کا 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ درست ہے؟ اگر اگلے عام انتخاب سے عمران کو نائل قرار دیا جائے تو پی ٹی آئی کو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو. عمران خان یا نو عمران خان، پاکستان میں یہ حماقت کئی دفعہ ہوئی ہے، اور پاکستان اس حماقت کا نتیجہ بھگت چکا ہے بار بار. 1969-68 میں ہم نے مجیب الرحمان کو ہم نے غدار قرار دے دیا تھا اگرتلہ سازش کیس میں. کیوں کہ وہ مین کمپین کرنے والا تھا فاطمہ جناح کی، تو انہوں نے اگرتلہ سازش کیس کیا. جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تو سارے سیاسی رہنما جو تھے انہوں نے کہا ہم گول میز کانفرنس میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب اگرتلہ سازش کیس ختم نہیں ہوتا اور مجیب کو رہا نہیں کرتے.
ان میں مولانا نصر اللہ بھی شامل تھے، ان میں مولانا مودودی بھی شامل تھے، ان میں مولانا مفتی محمود بھی شامل تھے، ان میں سے وہ کیا نام تھے خواجہ ناظم الدین وغیرہ، خواجہ شہاب الدین زندہ وہ تھے، اور ممتاز دولتانہ، کون کون نہیں شامل تھے، یہ سارے اس سے مندر بیٹھے تھے۔ مجیب آیا تھا اور مجیب کو ہم نے پھر الیکشن لڑنے دیا، جیسے ہم عمران خان کو بھی دیتے ہیں۔ مجیب 163 سیٹوں میں سے 161 جیت گیا تھا، 2 لوگ جیتے تھے، ایک راجہ تریدیو رائے جیتا تھا اور ایک نور الامین جیتا تھا۔ ہم نے کہا او ہو، ہم کو یاد آ گیا یہ تو غدار ہے، اس نے تو فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا تھا۔ ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش، یحییٰ خان تو لگا، ایوب خان چلا گیا ہوا تھا، یحییٰ خان آ گیا تھا۔ ہم نے اس کی پارٹی کو غدار قرار دیا۔ ہم نے کہا نہیں، یہاں ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہوئی کہ پاکستان میں اگر مجیب کہتا ہے کہ ڈھاکے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ تو اسٹیٹ بینک وہاں لے جائے گا، سارے پیسے کھا جائے گا، لے جائے گا، وہ کرے گا، اور پاکستان کے پاس مغربی پاکستان کی یہ اتنی بیوقوفانہ تھیوری تھی کہ جس کی حساب ہے نہیں۔ جس وقت اسٹیٹ بینک ختم ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ نئے نوٹ تبدیل ہوئے تھے، اور پاکستان میں آپ اپنے نوٹ دوبارہ، کاغذ کے نوٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اگر وہ لے بھی جاتا تو کیا ہوتا، لیکن لوگوں کا جی ساڈا پیسہ کھا جائے گا، اسٹیٹ بینک ادھر چلا جائے گا، وہ پر سم ہو ادھر سے پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، ان کی 38 سیٹیں تھیں ان کی اپنا اپوزیشن کی، جن میں جماعت اسلامی بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، اور 82 سیٹیں تھیں بھٹو کی۔ یہ سارے کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے، وہ وہاں رہا، انہوں نے پابندی لگوائی، پابندی لگوانے کے بعد ایک الیکشن کروایا ضمنی، اس ضمنی میں نور الامین صاحب جیتے۔ جماعت اسلامی والے بھی بنگڑا ڈال رہے تھے، اسلامی انقلاب آ گیا، وہ کیا بات ہے، ابھی کل جناب ہماری حکومت ہوگی، ابھی مسلم ملک میں اسلامی، مجھے اتنا یاد ہے ہم جنگ ہوتے تھے۔ نور الامین صاحب کو وزیر اعظم بنایا 7 دسمبر کو، بھٹو کو نائب وزیر اعظم بنایا اور وزیر خارجہ بنایا۔ بھٹو بحیثیت وزیر خارجہ اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کرنے گیا، پولینڈ کی بحیثیت وزیر خارجہ گیا تھا بھٹو، ٹھیک، اور 7-9 دن کے بعد ملک ٹوٹ گیا۔ ایک ایکسپیرینس۔ 1974 میں ہم کو پسند نہیں تھا، اطالعہ مینگل کی شکل پسند نہیں تھی، ہم کو پسند نہیں تھی اپنا مفتی محمود کی شکل پسند نہیں تھی، ہم کو خیر بخش اچھا نہیں لگتا تھا، ہم کو دوسرے اکبر بگٹی کو لندن سے بلایا گیا، اس نے آ کے یہاں ایک تقریر کی موچی دروازے میں یہاں پر کہ اطالعہ مینگل اور نیب جو ہیں یہ پاکستان سے علیحدگی کی سازش کر رہے ہیں، اور میں ویسے بلوچ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ایسا کر رہے ہیں، اور ایک لندن پلان بنا ہوا ہے۔ لندن پلان کے اگلے 3 دن کے بعد عراق کے سفارت خانے سے اسلحہ نکالا گیا، وہ ان کے پاس کہیں آیا تھا، وہ اسلحہ نکالا گیا، وہ اسلحے کا بہت بڑا اسکینڈل بنا کہ اسلحہ جو ہے بلوچوں کی آزادی کے لیے جو ہے، اس کے بنیاد کے اوپر انہوں نے نیب کی حکومت توڑی۔ سپریم کورٹ میں گئے، جیسے ابھی عمران خان کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہاں پر جا کے انہوں نے پابندی لگوائی، نیب پابندی لگ گئی۔ آپ پہلی دفعہ غداری کا مقدمہ چلا، حیدرآباد کیس ہوا، کیا ہوا آپ کا؟ 6,000 ان کے مر گئے، 3-3,500 آپ کے مر گئے، پھر معافیاں چاہیے مانگی۔ ابھی تازہ ترین مثال TLP کی ہے، آپ نے تحریک لبیک پہ پابندی لگائی، تحریک لبیک کو آپ نے بند کیا، بین کیا، انڈیا سے آ رہی ہے، وہ لاہور سے چلے، چناب کا دریا کراس نہیں کیا، آپ کو پابندی اٹھانی پڑ گئی۔ تو یار اپنے آپ کو دیکھ لیا کرو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کیسے ہو، کیا اس ملک کی 32 بندے شہید ہو گئے، کس کے کھاتے میں شہید ہوئے وہ لوگ؟ میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا، بے گناہ مارے گئے بیچارے، صرف آپ لوگوں کی گناہ سے۔ اور مجھے پتا ہے کس نے کیا کیا تھا، ایک حکومت والوں کو ایک کہتا تھا، میں تو اس کی مذاکرات میں شامل تھا، میں نے رات کو 1 بجے ان کا ایگریمنٹ کروا دیا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک نے ان کو کہا چلو راستہ کھلا ہے، اور اسی بندے نے ان کو کہا کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہم اس کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کھیلتے ہیں یار اس ملک کے ساتھ، نہ انسانوں کی پرواہ ہے نہ جانوں کی پرواہ ہے۔ اب عمران خان کو نائل کر دیں گے، اس کو سنبھالے گا کون آگے جا کے؟ 1000 دفعہ کہا ہے، 14 سے 35 سال تک جو بچے اس وقت پاکستان کے اندر 63% ہے، 63% ہے۔ 14 سال سے نیچے تو کوئی کام کے نہیں ہے، اوپر میرے جیسے 6 سال کے 6% ہے، اس نے کیا کرنا ہے اس ملک کا ساتھ؟ لیکن نہیں، بس مجال کمال۔